بات چیت شروع ہوئی ہے کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے. شام تک کوئی اس کا آؤٹ کم آئے گا، نہیں تو کل آ جائے گا. جب آؤٹ کم آئے گا تو پھر وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں پاتے تو پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے جی تو پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہے. آج صاحب یہ جو قطر میں جو ڈائلاگ ہوئے تھے اس میں جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اسٹارٹ میں، بعد میں پھر ٹھیک ہو گیا تھا، اور آیا جو انہوں نے ٹھیک قدم پھر اٹھائے بھی پورا نہیں سی ہوا ہے. نہیں ہوا. اس لیے ابھی بھی ہو رہے ہیں نا مذاکرات. اس کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا جو انہوں نے وہاں پہ وعدے کیے تھے. نہیں، وہ ابھی تو 4-5 دن ہوئے نا. 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. ویسے میں بالکل اس کو قطر میں جو طے پایا تھا اس کا کم از کم 70-80% پاس کیا جا رہا ہے. اچھا صاحب، بھارت کی جانب سے بھی پراکسی وار جو ہے وہ جاری ہے، تو کیا سفارتی سطح پہ ہم نے اس پہ کوئی پاکستان نے اپنا کوئی رد عمل دیکھیں، کیا یہ ہے؟ بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا. اب وہ دوسری پراکسی جنگ جو ہے نا وہ افغانیوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں. جی جی. اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ افغان جو ہیں وہ ایک بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن جو اگر جن کی وہ پراکسی ہیں ان کا جو حشر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، کسی بڑے بول سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، اینڈ سے اینڈ سے. اور اچھا صاحب صاحب، لاسٹ ٹائم جس وقت یہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے تھے، این اس ٹائم کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر نہ اٹیک کیا. اور آیا یہ جو قطر معاہدہ چل رہا ہے جس پہ امپلیمنٹ کافی حد تک ہو بھی گیا ہے یا ہونے کو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو یہ بات ہضم ہوگی، وہ دوبارہ اس بات کو اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، یہ اٹیمپٹ جو ہے دوست ممالک کی جو ہے وساطت سے کیا جا رہا ہے. قطر اور ترکیہ کے وہ ہمارے نہایت عزیز بھائی ہیں، اور وہ بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے اس ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ ہم 14-15 گھنٹے کی جو ہماری گفت و شنید ہوئی وہاں پہ، اس میں مجھے ہو سکتا ہے مجھے خوش فہمی نہ ہو، لیکن مجھے ان میں نظر آیا تھا کہ وہ کوئی امن چاہتے ہیں. کن شرائط پہ امن چاہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کچھ وہاں پہ واضح ہوئیں، کچھ یہ آج جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں واضح ہو جائیں گی. تو ان کی شرائط جو ہیں وہ ہمارے بارے میں ہوئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ معاہدہ ضرور ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے، میں کہتا چلوں کہ ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے، اور آج بھی اس وقت بھی جو ہے 40 لاکھ جو ہے یا کچھ کم ہو گئے ہوں گے افغان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پاک سرزمین سے اپنی روزی جو ہے کمائی ہے، اور 3 نسلیں یہاں پہ جوان ان کی ہو گئی ہیں. جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے دوحہ میں، ان سارے کے سارے پاکستان میں جوان ہوئے تھے. تو یہ میری کم از کم سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پہ اتنا تعلق ہو، جہاں پہ اتنی زیادہ مہمان نوازی ایک قوم نے کی ہو، آپ اس قوم کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کریں. تو اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ ہمسائے بھی ہوں، ہم مذہب بھی ہوں، ہم نسل بھی ہوں، تو اور کیا لوازمات چاہیے ایک ڈیسنٹ، ایک مہذب تعلق رکھنے کے لیے؟ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم ان کی جفیاں شفیاں ڈالیں ان کو، لیکن کم از کم جو ہے ایک کو ایگزسٹ کرنے کی جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے ہونا چاہیے کہ ایک باہمی جو ہے وہ اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ جو ہے ہم ہمسایوں کی طرح رہ لیں. بھائی صاحب یہ افغان ریفیوجیز کی سارے سوال تو اسی کرو گے. اچھا بھائی صاحب، آخری سوال ہے آپ سے. جو عوام کی جو پلز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی تو یہاں پہ مقیم ہے، جن کے ویزے پہ ان کو بھی نکالا جائے. دیکھیں، یہ ویزے جب رینیول کی جائیں گے تو واپس جائیں گے. کوئی ریزیڈنس ویزا تو نہیں ہے.
परमानेंट उनको जो हम तो नहीं मिले हुए वीज़ा, जो भी है जो वीज़ों पे आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एक ख्वाहिश